نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں میرے تمام حکیم بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے حکیم بھائیوں کو ایک ایسا نسخہ دینے جا رہا ہوں کہ جو کسی بھی دام میں گرہ وغیرہ جیسے چاندی پارا، سونا پارا یا تانبا پارا کی گرہ پکاتے ہیں اور گرہ جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہتی، پارا جو ہے وہ اپنا وزن اخراج کر جاتا ہے۔ تو اس عمل سے انشاءاللہ گرہ آپ کی با وزن پکے گی۔ جو داب آپ کی کام نہیں کرتی انشاءاللہ وہ داب آپ کی کام کرے گی۔ میں آپ کو ایک نمک بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا جو ہڑتال ورقیہ اور سجی خار کا نمک ہوتا ہے، جسے لوٹا خار بھی کہتے ہیں۔ چلو پہلے تھوڑا تھوڑا عمل جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ کے پاس یعنی یہ کار آمد ثابت ہو تو پھر اپنی مرضی سے اسی ریشو کے ساتھ جتنا مرضی بنا لینا، یعنی جتنی زرنیخ یعنی ہڑتال ورقیہ ہوگی اس کے ڈبل وزن سجی خار استعمال ہوگی۔ جو دور موجودہ جا رہا ہے اس دور میں نسخہ بنانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ جو ریشو ہے اس کو تعین کیا ہے کہ آپ زرنیخ ہڑتال ورقیہ 5 تولے لے لیں اور سجی خار جو ہے وہ 10 تولے لے لیں۔ ہڑتال ورقیہ کو بریک پیس لیں، سجی خار تو ویسے ہی پانی میں حل ہو جائے گی، لیکن اس کو کرنا بیکر میں ہے، کیونکہ اگر لوہے کی کڑائی وغیرہ استعمال کریں گے تو اس میں لوہا آئے گا۔ خار کوئی بھی ہو وہ لوہے کو کھاتی ہے، خار سے مراد نمک ہوتا ہے تو نمک لوہے کو کھاتا ہے، اس لیے آپ بیکر کا استعمال کریں یا پھر نیا کو اچھا سٹیل کا برتن ہو جس کے اوپر اچھی نکل چڑھی ہو تو وہ استعمال کر سکتے۔ یہ 1-2 کی ریشو کے ساتھ آپ نے دونوں چیزیں لے لیں، ورقیہ کو بریک پیس لیا، تو اب اس میں 2 سیر پانی یعنی 2 کلو پانی ڈال کے اس کو پکائیں۔ جب یہ پانی 1 کلو باقی رہ جائے اس میں 1 کلو پانی اور ڈال، جب یہ بھی پانی آدھا رہ جائے تو پھر اس میں 1 کلو پانی ڈال دیں۔ اب یہ بھی جب آدھا کلو پانی اس میں سے اڑ جائے تو آپ اس کا مقطر لے لیں۔ مقطر لینے کا طریقہ کار تو تمام حکیم بھائیوں کو آتا ہے، لیکن جو میرے نئے دوست ہیں میں تھوڑا ان کی رہنمائی کر دیتا ہوں۔ مقطر کہتے ہیں مصفہ پانی، یعنی اس کو 4-5 گھنٹے سٹے دے دے۔ جب یہ سارا نمک وغیرہ یہ وہ جو کچھ بھی اس میں ہوگا فالتو چیز وہ نیچے بیٹھ جائے گی۔ جو آپ کا تیز ترین نمک ہوگا ورقیہ کا اور سجی خار کا یہ اوپر پانی میں حل رہے گا، تو اوپر سے پانی جو ہے وہ آپ اتار لیں۔ روئی کے ساتھ بھی اتارا جاتا ہے، یعنی کہ روئی کی آپ بتی بنا کے لگا دیں۔ جس برتن میں پہلے پانی ہو وہ اونچی جگہ پہ رکھیں اور تھوڑا اس کو ٹیڑھا کر کے اس میں بتی لگائیں، اس کے نیچے ایک برتن لگا دیں۔ وہ قطرہ قطرہ اس میں گرتا رہے گا حتیٰ کہ سارا پانی جو ہے وہ دوسرے برتن میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں پانی مقطر کرنا، یعنی پانی کو مصفہ کرنا۔ یہ مصفہ پانی آپ کے پاس آ گیا تو اب اس کو آپ نرم آنچ پہ اڑا دیں، یعنی بالکل دھیمی آگ پہ، 1 چوبی آگ پہ آپ اس کو پانی کو اڑا دیں، جلدی نہ کریں۔ جب یہ خشک ہو جائے گا تو آپ کو اس میں سے زرد رنگ کا نمک ملے گا۔ سجی خار ویسے تو سفید ہوتی ہے، یہ ورقیہ کا بھی نمک اس میں آئے گا تو یہ آپ کو زرد رنگ کا نمک حاصل ہوگا۔ تو اب اس کو آپ کسی ڈبی میں محفوظ کر کے رکھ لیں بوقت ضرورت گرہ کے حساب سے۔ ویسے تو گرہ جو ہے وہ 6 گرام کی ہونی چاہیے، اگر 6 گرام کی گرہ ہو، کیوں اس سے بڑی گرہ ہو تو وہ اتنی جلدی پکتی نہیں ہے، اس کا برونی سطح پک جاتا ہے لیکن اندر جو ہے وہ اتنا عام نہیں ہوتا۔ تو 6 گرام کی گرہ بنانی چاہیے۔ 6 گرام گرہ کے اوپر یہ 2 گرام آپ تھوڑا سا لیموں کا رس لگائیں اور اس کی لیٹی بنا لیں۔ لیٹی بنا کے اس گرہ کے اوپر لیپ کر دیں۔ اب اس گرہ کو کسی بھی داغ میں رکھ کے آپ پکائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، آپ کی گرہ جو ہے وہ پک کے نکلے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو یہ نسخہ پسند آیا ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ میری نظر سے بھی گزرے ہیں کہ جن کی گرہ جو ہے وہ پک کے نہیں نکلتی، تھوڑی بہت اگر نکلتی بھی ہے تو مکمل نہیں نکلتی، چکر نہیں کھاتی آگے۔ تو اس کے علاوہ آگے میں آپ کو ایک نسخہ دوں گا، اس کے علاوہ جو چھینی کا ٹپارا جو ہے اس میں رکھ کے اگر آپ چکر دیں گے تو انشاءاللہ وہ چکر کھا جاتا ہے، میرا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔